آپ شیر پہ جب تھپا لگاؤ گے تو سڑکوں اور شاہراہوں کے جال پر تھپا لگاؤ گے. لیکن جب تک یہ جھوٹا وزیر اعظم ہے جو منافقت کا سیاست کرتا ہے تب تک نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا نہ آپ کرپشن کا خاتمہ کر سکتے. آپ ضرور 15 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامعین تمام دیکھنے والوں کو آپ کا ہوسٹ حامد الحیدری کی طرف سے السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام مکمل طور پر اسپیشل جو پروگرام منعقد کی ہیں بسلسلہ الیکشن کے بلتستان 2020 کے حوالے سے، اور اسی کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جناب سینئر تجزیہ جناب تاج محمد صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ جناب وقار ایوب صاحب. آپ دونوں کے انتہائی مشکور ممنون ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائی ہیں. جناب میرا جو پہلا سوال ہے کرکٹ بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے جناب تجزیہ تاج محمد صاحب سے. جی آپ مجھے یہ بتائیں جو اس بار گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جا رہی ہیں اس میں جو باری پڑ رہا ہے کس کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے حامد صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ. تو دیکھیں حامد بھائی، ایک روایت رہی ہے اب تک گلگت بلتستان کی کہ وہاں پہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے، لیکن اس دفعہ سینیریو کچھ مختلف سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ جتنے بھی جو بھی وفاقی بڑی پارٹیاں ہیں، جیسے آپ کہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، یہ زور لگا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے میں سے وہ اپنا حکومت بنا لیں. جی کیونکہ یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے سیاست میں ریوائول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا لے، کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں تو وہ پچھلے 2015 کے انتخابات میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور ابھی جو نواز شریف صاحب کی جو تقریریں ہیں اس کو بھی لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس پہ. تو اس لیے ان کے لیے بڑا اہم چیلنج ہوگا کہ وہاں پہ اپنی حکومت بنا لے. اور پچھلے جو حکومت تھی وہ بھی ان کی تھی، تو اگر یہاں پہ وہ حکومت نہیں بنا پاتی ہے تو پھر ایک سوالیہ نشان یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہاں پہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی ہے. بالکل صحیح. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری اپنی جو ہے سیاست کا آغاز گلگت بلتستان سے کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی سندھ سے نکل کر وہ وفاق اور دوسرے صوبوں تک بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی سیاست ابھی ہم کہیں کہ ختم ہی ہونے والی ہے، کیونکہ ایک تو ان کی عمر ہے، بیماری ان کو اجازت نہیں دیتا. تو وہاں پہ بلاول صاحب بھی بڑی کوششوں میں مصروف ہے، اور وفاقی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اب مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ تھوڑا سا محسوس کرنے لگے ہیں کہ اب وفاقی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. اگر وہ گلگت بلتستان میں اگر اپنی حکومت نہیں بنا پاتی تو پھر یہاں پہ ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ یہاں پہ بھی لوگوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا عمران خان کی طرف سے. بالکل صحیح. جی جی تو جی اس طرح سے میں اگر اس کو ایک اسٹیٹسٹیکلی اگر بتا دوں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بڑا تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے، اور پی ایم ایل این بھی اپنی ریوائول کے لیے آخری حد تک جائے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. جی یہی سوال آپ سے بھی، کیا کھپلو جو مین جگہ ہے وہاں پر حلقہ 3 ہے، تقریباً حلقہ 4، کیا اس میں بھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا دوسرا پی ٹی آئی کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کس سوال ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تھینک یو سو مچ بلایا. جیسے کہ تاج بھائی نے پہلے بتا دیا کہ گلگت بلتستان میں جو بھی یعنی کہ ایک ہسٹری ہم دیکھا جائے تو جو بھی فیڈرل میں اچھا حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ بن جاتی ہے. تو اس کے ابھی ہم دیکھا جائے نا کچھ 2-3 ماہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو مطلب تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کا مشکل ہے. تو ہمارے وہاں پہ بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے، اچھا پی ٹی آئی بھی اسٹرانگ ہے، اور باقی کیا کہتے ہیں
پیپل پارٹی بھی مطلب ان دونوں کو مطلب تھوڑا سا کانٹا دار مقابلہ ہونے کی چانسز ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ پیپل پارٹی بھی اسٹرانگ ہے اور پی ٹی آئی بھی اسٹرانگ ہے. تو تھوڑا بہت اگر دیکھا جائے نا تو میرا خیال میں پی ٹی آئی کی چانسز زیادہ ہے. تو اوور آل اگر ہم گورنمنٹ جو گلبستان میں اگر دیکھا جائے نا تو کچھ ضلعوں میں آپ نے جس طرح تاج بھائی نے کہا کہ اچھا پیپل پارٹی بھی ہے, کچھ ضلعوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ نون لیگ کا بھی ہے. تو اس طرح دیکھا جائے نا تو مشکل لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری اگر دیکھا جائے تو جو وفاق میں جو بن جاتی ہے نا اسی حساب سے ہمارے وہاں پہ بن جاتی ہے. تو میرا خیال میں اچھا تھوڑا سا اس میں ٹرن اوور زیادہ ہوگی, یعنی کہ یہ مجھے لگ رہا ہے یہ روایت تھوڑا سا ہٹ جائیں گے, یعنی کہ تو کچھ میں بھی پاسبل وہاں پہ کیا کہتے ہیں پی پی کا بن جائے یا تو میرا خیال میں مطلب یہ روایت ختم ہونے کی چانس. جی بالکل صحیح. یہ مینس متفقہ فیصلہ ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہیں وہ گلگت بلتستان میں بھی ہو سکتی ہے, اس کی امید لگائی جا سکتی ہے مینس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور کیا جو کمپین اس وقت چل رہے ہیں گلگت بلتستان میں مختلف حلقہ وائز کی طرف سے یا جس طرح اپنا پارٹی کے جو لیڈران حضرات وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں وہ مختلف قسم کے کاوش کر رہے ہیں تاکہ اپنے لیڈر کو, اپنے جو امیدوار ہے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کی. کیا یہ جو سلسلہ چل رہے ہیں اس وقت جو پارٹی کمپین چل رہی ہے اس میں کس حد تک کیا رنگ لا سکتی ہے؟ جس طرح پیپلز پارٹی کی جو بلاول بھٹو ہے وہ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر لیڈ سلائڈنگ کے باوجود بھی وہ وہاں پر جا کر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس مشکلات ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائیں جو 1970 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی یا جناب شہید بینظیر بھٹو کے دور میں بھی 1990s میں گلگت بلتستان کو جو ریفارمز مکمل طور پر دی چکے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیا کہ پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی اور وفاق یا سندھ میں ایون کی اگر اب تک ووٹ لے رہے ہیں تو وہ شہید بینظیر اور شہید بھٹو کی وجہ سے ہی وہ اپنا وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بنا ہوا ہے. اور گلگت بلتستان میں بھی اگر ان کو کچھ ووٹ پڑتا ہے تو وہ بھی شہید بینظیر اور شہید بھٹو کی پرسنالٹی کی وجہ سے ووٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کے باوجود اچھی بات ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ عوام کے ایشوز دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے دنوں میں کہاں جاتا ہے کہاں نہیں, کیونکہ جو حکومت نظر آتی ہے مجھے غرض اس بات سے ہے حکومت اگر بنے نہ بنے ایک پولیٹیشین کو سب سے پہلے ایک ہونا چاہیے سوشل ورکر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جب تک آپ کے دل میں آپ کے اس میں آپ ایک سوشل ورکر نہیں بنتا تب تک جو آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی نہیں بن سکتا. اور ایک پولیٹیشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے اپنے حلقے میں اپنے عوام میں جا کر ان کے مسائل سننی چاہیے. اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو ان کے مسائل کو اجاگر کر لیں, اگر وہ حکومت میں ہے تو ان کے مسائل کا حل ڈھونڈے. تو اس طرح سے اگر ہماری گلگت بلتستان میں اور پاکستان میں اگر کسی کی حکومت اگر اس طرح سے بنتی ہے تو اس کو ہم جو ہے ایک آئیڈیل حکومت اور ایک آئیڈیل سیاستدان کہلا سکتے ہیں. بالکل سر, تھینک یو مچ. جی بکر بھائی یہی سوال آپ سے بھی, کیا جو پیپلز پارٹی ابھی بہت سی کوششیں کر رہی ہے, تقریباً یہ 29 اکتوبر کو وہاں تشریف لے گئے جناب چیئرمین آف پیپلز پارٹی بلاول بھٹو, کیا وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیابی لا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو حلقہ یہ جو خپلو گانچھے ہیں یا خپلو کی حساب سے؟ جس طرح ہم دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا جی, کیونکہ آپ پہلے اگر دیکھا جائے نا کبھی وہ گلبستان میں یعنی کہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے وہ کبھی اس طرح نہیں آیا تھا. لیکن جب سے جو جلسہ شروع ہو گیا یعنی کہ جو آل پارٹی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تو وہ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اس سے کوئی مطلب ایسا کوئی ٹرن آؤٹ تو نہیں ہوگا یعنی کہ اس سے فائدہ ہوگا یا وہ لوگ زیادہ ووٹ لیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ
وہ ایسے جگہوں پہ جا رہے ہیں تو اس طرح ہر جگہ پہ جلسے جا رہے ہیں ہم، حالانکہ ہمارے وہاں اب کانچے کی اگر آپ کو میں بات بتاؤں وہ کبھی اس طرح نہیں آیا تھا، لیکن وہ ہر جگہ مطلب وہاں پہ آیا تھا، ابھی وہاں پہ 2-3 جگہوں پہ اس نے جلسہ کیا اور لوگ بھی بہت زیادہ وہاں پہ آئے تھے جلسوں میں بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح جلسہ جلوس وغیرہ سے میرے خیال میں اتنا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں میں بھی پاسبل لوگ اگر وہ کام کریں اس کے جو منشور اگر لوگ اچھا ہے تو وہ اگر میں بھی پاسبل سلیکٹ ہو مینس یہ جو ماضی میں جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ وہی اسی مرہون منت کی وجہ سے کیا کام میں آ سکتے ہیں. جی دوسرا آپ سے تیسرا سوال، کیونکہ یہ جو حکومت ہے فیڈرل میں پاکستان تحریک انصاف کی، کیا کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھے ہیں پچھلے ادوار میں بھی کہ پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ میں، ابھی پہلے آپ دونوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ میں جو ہوتے ہیں حکومت کو وہی حکومتستان میں آ جاتے ہیں، کیا اس بار کچھ ممکن ہے کسی دوسرے پارٹیز کے لیے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو جناب تجنگار آپ نے بتا دیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ان کا لیڈر جناب نواز شریف صاحب کی جو بیان ہے اس میں لوگوں نے غم اظہار کا بھی شدید اظہار کیا، کیا یہ ان کے لیے بیڈ اثر ہو سکتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹس کے لیے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ جو ہے ابھی پی ڈی ایم تو خیر وہ بات کی بات ہوتی ہے، اپنے پارٹی کے اندر سے بھی لوگ متفق نہیں ہے، جو ان کے رہنما ہے، جو سیاسی ورکر ہیں وہ بھی اس بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ جا کے فوج کے خلاف چلا جائیں یا ان کے خلاف باتیں کریں، ان فوج کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو اس نیریٹو کو کبھی بھی وہ بلڈ اپ نہیں ہونے دیں گے، مستحکم اس کے سالمیت. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب دوسرے سٹیج پہ آ جاتا ہے پی ڈی ایم میں. تو اب آپ نے بلاول صاحب کی وہ دیکھا ہوگا انٹرویو، جی اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہماری اس بات پہ کوئی ان سے کنسنسس نہیں ہے کہ کسی پرسنالٹی کا نام لے کے اس کو ڈائریکٹ ہٹ کر لیں. بے شک اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ میں صرف یہ نہیں کہ فوج ہو، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے. تو پاکستان میں یہ ایک المیہ رہی ہے کہ بیوروکریٹ جو ہے اصل میں حکومت کو کنٹرول کرتا ہے، جس میں فوج میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جی، اور اسی طرح سے بیوروکریسی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے حکومت پہ اثر انداز ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے کتنا ابھی ہرڈلز جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو اس پہ میں بالکل بلاول صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ. جی اگر میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں کہ کسی بھی امیدوار چاہے کہیں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہوں، ابھی کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہی ہیں ویری کمی سون ہے، کسی بھی حلقے کی جو امیدوار ہے اس میں کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر ایک باشعور عوام اس کو سلیکٹ کرے؟ دیکھیں حمید صاحب، اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھا جائے تو زیادہ تر یہاں پہ ہمارے جو ڈکٹیٹرشپ پر آئے، تو اگر ہمارے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے عوام میں آپ کو یہی کہوں گا، ہمارے عوام اس طرح کوئی اچھا لیڈر، اچھا جو گول رکھے یا اچھا جو کام کرنے والے، یہ اس طرح نہیں دیکھتے ہیں. وہ جسٹ ہمارے جو عوام ہیں ان کی غلطی ہے کہ کیونکہ یہ مایوس ہو چکے ہیں کہ جناب عمران خان کی جو اسپیچ تھے کہ نیا تبدیلی جو لا رہی ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے لوگوں کو. تو مطلب اگر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو یا کوئی، تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ لیڈر ہمارے ملک کے لیے یعنی کیا سوچتے ہیں، اور ملک کے بعد جو خصوصاً جو علاقہ ہے نا، علاقہ جو جس گانچے سے جس وہ علاقے سے وہ ایم این اے ہیں، تو وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے سمجھو اگر میں گانچے 3 سے ہوں تو ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو ہمیں زیادہ یعنی کہ زیادہ جانتے ہو اور ہمیں زیادہ فائدہ دے دے. یعنی فائدہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زیادہ وہاں پہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو بھی
तरक्याती काम ज़्यादा वो कर ले, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह, तो मतलब पूरा ये तो इस वक्त ही मुमकिन हो सकता है कि जब अगर हुकूमत वही बने जो वफाक में भी, लेकिन अगर कोई दूसरा हुकूमत आए तो फिर तो मुश्किलात का सामना हो सकती है। नहीं, अब देखें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात नहीं होता। अब देखें, आप अपोजिशन में, आप गवर्नमेंट में है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इलाके में, अपने हलके में काम करें, तो बेशक आपको अगर आप हुकूमत में है तो आप आसानी से कर सकेंगे। अगर आप अपोजिशन में है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपने पीछे आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप देखें कोई आप काम ऐसा देख ले, मंसूबा प्रोजेक्ट ऐसा बना लें और गवर्नमेंट उस पर एग्री ना हो, तो फिर आप पीछे से आवाम को अपना साथ लेके आ सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप काम करने वाले बन जाएं तो काम कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई नुमाइंदा, कोई भी कैंडिडेट जो है वो मुंतखब होता है, तो वो उनके भी आस पास एक टोला जो है ना वो बन जाते हैं। वो अपने मफाद की खींचातानी शुरू कर देते हैं। कोई किसी के भाई की जॉब चक्कर में होता है, कोई ठेके के चक्कर में होता है, तो उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि असल में उसके साथ गेम क्या हो रहा है। अभी जो आप हम देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट एक दफ़ा सेलेक्ट होता है तो दूसरी दफ़ा क्यों नहीं होता? इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वो उसके जो हल्के अहबाब में जो लोग हैं, जो उनके करता धरता है, वो अपने मफाद को जो है अवामी मफाद पे तरजीह दे रहे होते हैं। इस वजह से जी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप शेर पे जब थप्पा लगाओगे तो सड़कों और शाहराहों के जाल पर थप्पा लगाओगे। लेकिन जब तक ये झूठा वजीर आजम है जो मुनाफिकत का सियासत करता है, तब तक ना हमारा मीशत तरक्की करेगा, ना आप करप्शन का खात्मा। वेलकम बैक टू नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बल्तिस्तान के जो स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन 2020 के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताज मोहम्मद और वकार साहब जी। जो इस वक्त स्कर्दू में मेन जिसको सिटी कहा जाता है बल्तिस्तान में, इस वक्त हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 3, उसमें अगर देखा जाए जो हल्का नंबर 1 या हल्का नंबर 2 ऐसी पार्टीज़ भी है जिनके कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्या उनको वोट देकर आगे सेलेक्ट करने का कोई आवाम के कोई फ़ायदा भी है? क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि वहादतुल मुस्लिमीन है और उसी की तरफ इस्लाम तहरीक इंसाफ है, क्या कहते हैं, इस्लामी तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान ITP। क्या ये मुमकिन है कि कोई क्योंकि जो पिछले दौर में भी जनाब हल्का नंबर 2 में जनाब अब्बास साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने तो काम करके दिखाया है, लेकिन इस वक्त कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ना इनका वफाक में कोई सीट है, ना असम्बली में कोई सीट है। इसके क्या आप बता सकते हैं? देखें, अगर ये पार्टी अगर न्यूट्रलाइज होकर अगर स्ट्रगल करते हैं, आप 22 साल पहले देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है पाकिस्तान की सियासत में एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने स्ट्रगल किया, 22 साल के स्ट्रगल के बाद आज जो है वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, आज इक़्तिदार में है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ वहादतुल मुस्लिमीन की या ITP की, तो इनका अभी ITP के तो खैर वो शुरू से ही रहा है, लेकिन उनकी सियासत में इतनी इंटरेस्ट नहीं है। वो 1-2 सीट के लिए कोशिश करता है और वही वो गिलगित बल्तिस्तान में कहीं से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। गवर्नमेंट के साथ वो हमेशा से रहते हैं और आज़ाद उम्मीदवार की तरह। जी। तो और आप जब आते हैं जी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ, तो मजलिस वहादत को अभी सियासत में आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मजलिस वहादत जो है उन्होंने शुरू ही किया है तो गिलगित बल्तिस्तान से किया है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे पंजाब में, सिंध में, बल्तिस्तान में, यहाँ पे आप देखेंगे तो यानी इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी गिलगित बल्तिस्तान में पिछले इलेक्शन में इनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन पिछले इलेक्शन में कुछ फैसले गलत हुए, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे
جس کی وجہ سے وہ زیادہ سیٹیں وہاں سے لینے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور گورنمنٹ کی بھی اس میں بقول ان کے جو ہے داندری کے الزامات لگتے رہے. اس میں حلقہ 4 روندو میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے الیکشن میں راجہ ناصر اور سکندر صاحب کے درمیان تو ان دونوں کے درمیان بڑا کانٹیدار مقابلہ ہو گیا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ راجہ ناصر کو گورنمنٹ نے جان بوجھ کے وہاں پہ آیا ہے. جی تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اب دیکھیں، اب آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا دوسرے جو پی ٹی آئی، اگر آپ ان کو دیکھیں، حلقہ نمبر 2 کی میں اگر بات کر لوں تو انہوں نے اب تک جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے لے کر آئے ہیں وہ پوٹینشیل ہے ان کینڈیڈیٹ میں نہیں ہے جو عوام کی جا کے اسمبلی میں یا کہیں بڑے فورم پہ جا کے عوام کی نمائندگی کر سکیں، عوام کے حقوق کی بات کر سکیں. مجلس وحدت جو ہے پچھلے دفعہ بھی کاچو امتیاز صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی نظریاتی یا ان کی اندرونی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہو گئے، اختلافات ہو گئے، اس وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے، اور ابھی دونوں جو ہے بڑا مخالف اور ٹکر لے رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ ایک، لیکن کاچو امتیاز ایک اچھا کینڈیڈیٹ تھا، یعنی قابل کینڈیڈیٹ تھا. اچھا مطلب ہے قابل مقابل رکھتا تھا، بات کر سکتے تھے. تو یہ ان کی چوائس تھی. تو اس چوائس پہ مجلس وحدت المسلمین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور کاچو امتیاز نے بھی اپنے حلقے میں کام کر چکے ہیں کیا ہے. لیکن ان کی یہی جو ایک ان کے درمیان بات ہوئی، اس وجہ سے ابھی مجلس وحدت المسلمین کی ساکھ کو بھی بڑی نقصان پہنچی وہاں پہ، اور کاچو کی خود جو ہے وہاں پہ لوگ انہیں ابھی اس الیکشن میں بھی ووٹ اسی وجہ سے نہ دے، ادروائز ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے. جی وقاص بھائی صاحب کہ یہ جو پچھلے مسلم لیگ نون کا حکومت رہی گلگت-بلتستان میں، قبل میں جناب ٹکر مطلب مضبوط جو حکمران تھے جناب جیسے کہ محمد ابراہیم سنائی اور انجینئر اسماعیل، یہ مضبوط کھلاڑی ہیں. جناب یہ دیکھا جائے تو خپلوں کے حلقے وائس حلقہ نمبر 2 میں کیا اس بار امید لگائی جا سکتی ہے؟ اگر میں حلقہ نمبر 3 کی بات کروں تو انجینئر اسماعیل صاحب جو کہ، اور ابھی اس شمیر شمس الدین ہے، اور سعید شمس الدین اور منصور حسین جو کہ نون لیگ کا ہے، باقی پیپل پارٹی کا انجینئر اسماعیل صاحب ہے، اور باقی شمس الدین صاحب وہ پی ٹی آئی کا، اور منظور حسین نون لیگ کا. تو ان تینوں کا بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن اگر ہمارا جی بی 3 کا ہمارا ہسٹری دیکھا جائے نا تو صرف آپ پچھلے الیکشن میں یعنی کہ 2015 میں جو الیکشن ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے وہاں پہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے، وہاں سے اگر ہم دیکھا جائے وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہو گیا. یعنی کہ پچھلے 2-3 الیکشنز جو اسماعیل صاحب جیت چکے ہیں، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں بھی ابھی بھی وہ کانٹیدار مقابلہ ہے وہاں پہ. اگر وہ جیتا ہے تو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں کام تو سوسائٹی میں؟ دیکھیں اگر ہم دیکھا جائے نا تو ہماری ایک دیکھنا تو یہ چاہے نا کہ کس حد تک اس نے اپنے جو عوام نے اس کو انٹرسلیٹ کیا تھا اس کا کتنا حد تک عوام کو فائدہ ہوا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں اگر کام کیا ہوتا تو خیر پچھلے 3 جو دفعہ وہ جیت چکے ہیں. لیکن ابھی یہ لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے تو لوگوں نے اس کو رد کر دیا. کیونکہ اس نے کام نہیں کیا. یعنی کہ پچھلے 3 جو اس کو سلیکٹ کیا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا. اس کے بعد میں آپ نے ابراہیم سنائی کی بات کیا تو ابراہیم سنائی صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشن نون لیگ کے ساتھ تھے، لیکن ابھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ. وہ اگر اب ہسٹری دیکھا جائے نا وہ ہمیشہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو امینہ انصاری وہ بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے وہاں پہ تحریک انصاف کے چانسز زیادہ ہے اور ایز کمپیئر ٹو اگر جو سر حلقہ نمبر 2 میں امن اللہ صاحب بھی ہے. جی وہ بھی ہے، وہ ایز آزاد امیدوار آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جس طرح تاج بھائی نے صحیح طرح ایکسپلین کیا کہ ہمارے وہاں پہ اگر اس طرح زیادہ جو آزاد امیدوار ہے یا کوئی بھی اگر اپنا کوئی اچھا پارٹی نکلوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اسٹرگل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمارے زیادہ تر امیدوار اگر ہم آزاد امیدوار وغیرہ یا کوئی بھی جو بھی پارٹی جو نیو آتے ہیں تو ان کے لیے اسٹرگل نہیں ہوتی. ہمارے زیادہ تر ایک الیکشن وہ لوگ لڑ لیتے ہیں لیکن
اگلا 2-3 میچ کے بعد وہ مطلب ہار مان جاتے ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا, میں یہی کہوں گا کہ امان اللہ صاحب یا جو بھی نیو جو ہمارا پارٹی آ رہے ہیں, آزاد امیدوار ہو یا کوئی دوسرا پارٹی آ رہا, تو وہ آگے مشکل ہے. ہاں اگر وہ اسٹرگل کرے جس طرح عمران کا, جس طرح حلقہ نمبر 2 میں جناب ایڈوکیٹ ذاکر نے پچھلا 2015 میں بھی حکومت لڑی الیکشن, اس کے باوجود مطلب جیت نہ سکا, اس کے باوجود بھی اس نے 2020 تک پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آئے ہیں 2020 تک. یہ بڑی کاوش ہوتی ہے کسی بھی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو بلتستان میں کوئی بھی موجود نہیں تھے کہ وہ اس کی حکومت قائم کرے. اگر حلقہ نمبر 2 یا سکردو میں جس طرح پی ٹی آئی کو تقویت پہنچے حلقہ نمبر 2 میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا جو مرہون منت ہے وہ جناب ایڈوکیٹ ذاکر صاحب کا ہے, کیونکہ ایک امید ہونے کے باوجود بھی لاسٹ میں آ کے وہ نکل گئے, کیونکہ انہوں نے اتفاق کیا وحدت المسلمین کے ساتھ. لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک جو میرے خیال کے مطابق جو فیوچر وفاق میں ہوگا وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتا تھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ایسے جو ہے الائنسز بنتے رہتے ہیں. یہاں وفاق میں بھی ان کے الائنس ہے, تو گلگت بلتستان میں بھی ان کے الائنس جو ہے وہ طے شدہ بات تھی کہ مجلس وحدت اور پی ٹی آئی دونوں ہی الائنس ہوں گے. تو اس میں ہمارا حلقہ چونکہ مجلس وحدت المسلمین کے لیے بھی بڑا اہم تھا اور پی ٹی آئی کے لیے اتنا ہمارا حلقہ اہم نہیں تھا, جی, کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کے حریف جو ہے کاچو امتیاز صاحب بھی اسی حلقے سے لڑ رہے ہیں. بالکل, ان کے لیے بھی اس دفعہ یہ سیٹ نکالنا ان کے لیے بھی بڑا ضروری تھا. اور دوسری جانب جو ہے کاچو امتیاز بھی اسی چکر میں انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا, جو انہوں نے نہیں ان کو دیا, کیونکہ مجلس وحدت سے الائنس ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہی کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا. اور جہاں تک ایڈوکیٹ ذاکر صاحب کی بات کر لیں تو ایڈوکیٹ ذاکر صاحب بے شک ان کی خدمات ہے. پچھلے 2015 کے الیکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایڈوکیٹ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی کوئی ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, اس وقت الیکشن لڑے ہیں. تو یہ ان کی نظریاتی کارکن ہے. ابھی یہ ایک المیہ ہے اور ایک سیٹ بیک بھی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اقدار کی سیاست کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو الیکٹیبلز نہیں ملتا ہے تو آپ ہار جائیں گے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ اپنے جو نظریاتی کارکن جہاں بھی تھے ان سب کو اگنور کر کے دوسروں کو دیے. جی دوسروں کو ٹکٹ دیے ہیں. اب مجھے جو لگ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی یہاں سے یہاں پہ گورنمنٹ نہیں بنا پاتی ہے تو پھر یہ جو ہے ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ پچھلے یہاں وفاقی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن الیکٹیبلز کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا وہ الیکشن ہار گئے تھے. بالکل, اور جو مطلب ان کے نظریاتی کارکن تھے ان کی وجہ سے ان کے بھی یہاں پہ حکومت بنی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے, اب جو اچھے سے لاسٹ سوال ہی کہیں درست ہے, کہ جو 1 نومبر 2020 کو جناب پرائم منسٹر آف عمران خان گلگت بلتستان میں تشریف لے گئے, آزاد جس سے گلگت بلتستان کی آزادی دی, اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک خطاب کی کہ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنا دیں گے. اگر ہم دیکھا جائے تو عبوری صوبہ یعنی کہ جو کاغذی حد تک ہے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ابھی اس وقت تک کوئی اس کے حوالے سے کوئی نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کی اس کی بیس سے بھی ہم نے یہ جو بڑا فیصلہ کیا ہے, جناب عمران خان کہتے ہیں. لیکن کیا ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے بعد کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دی جائے گی؟ کیونکہ جب بھی ہم اگر کوئی کوشچن کریں یا کوئی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا دی جائیں تو ہمارے لیے رکاوٹ جو پیش آتی ہیں جناب اس کی طرف سے آزاد کشمیر کی طرف سے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ایک ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ایک ہیں. لیکن کیا یہ ممکن ہے آزاد کشمیر کو چھوڑ کر گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا دیں؟ دیکھیں اس میں میں اس طرح سے بات کروں گا کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو بھی گورنمنٹ رہی ہے کشمیر پہ نہ انہوں نے اتنا اسٹانس انٹرنیشنل لیول پہ لیا ہے اور نہ بھی لیا جا رہا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں امریکہ میں جا کے اگر آپ
اس میں UN میں بھی جا کے اگر دیکھ لیں تو جو وہاں پہ جو لابیز ہے وہاں پہ لابیز چلتے ہیں، وہاں پہ انڈین لابی بہت ہی اسٹرانگ ہے. اسی وجہ سے جب اگست 2000 اس میں مودی نے وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا، کشمیر میں کرفیو لگائی، تب سے لے کے اب تک جو ہے وہاں سے کرفیو نہیں ہٹا سکا ہم پاکستان وہاں سے نہیں ہٹا سکا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان صرف یہاں پہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آ کے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ جا کے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہوگا، اپنی طرف لانا ہوگا. اس کے لیے آپ کو لابیز بنانی ہوگی کمیٹی جو آپ کی بہت کمزور ہے. انڈین لابیز جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اس ٹائم. تو ہمیں بھی ان جگہوں پہ کام کرنا چاہیے. اور جہاں تک گلگت بلتستان کا سوال ہے، گلگت بلتستان نہ پہلے کشمیر کا حصہ ہے، ناب ہے. اگر گلگت بلتستان اگر نہیں ہے، بلتستان دیکھیں، گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ بنایا گیا ہے. گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود لڑ کے آزادی حاصل کی ہے. اور گلگت بلتستان اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے الحاق کیا ہے. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ایک معاہدہ ہے کراچی میں ہوا ہے. تو اس میں اگر پاکستان چاہیں تو گلگت بلتستان کو صوبہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر کل کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ریفرینڈم اگر ہو جاتا ہے کشمیر میں آزاد اور جموں کشمیر میں، تو گلگت بلتستان اگر صوبہ بن جاتی ہے تو اس وقت یہاں پہ جو AJK ہے اس میں اور کشمیر میں اگر ریفرینڈم کر لی جائے تو میں بھی پاسبل ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے حق میں یہ رزلٹ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آزاد. اصل میں آپ دیکھیں کشمیر کو نہ اس میں پاکستان ایکسیپٹ کرتی، یعنی پاکستان میں شامل ہونا ان کو ایکسیپٹ ہے نہ انڈیا میں. جو ان کی اکثریت کی رائے ہے وہ ایک آزاد ریاست کی ہے. بالکل. اور اگر آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ کشمیر میں جب بھی ریفرینڈم ہوگا تو آزاد ریاست کے حق میں ووٹ پڑیں گے. بالکل. جی جناب وقار صاحب، اس حد تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گلگت بلتستان کو جو آئینی صوبہ بنانے کی جو دعویٰ کیا ہے جناب پرائم منسٹر عمران خان نے، کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے کیونکہ جب انہوں نے 1 نومبر کو جب انہوں نے اعلان کیا تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ الیکشن آنے والے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی لالچ بھی دکھائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی حامد صاحب، آپ کے بات سے میں یہ ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے پچھلے بھی جو بھی الیکشن کے دوران یا الیکشن سے پہلے جو بھی جہاں ہمارے گورنمنٹ ہوگی یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے تھے اور اس طرح یعنی کہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم آپ کو صوبہ دے دیں گے، ہم آپ کو یقین آپ کو پورا جو سہولیت ہے وہ آپ کو دے دیں گے. ہم پچھلے 2-3 آپ الیکشنز کا آپ پتہ کر لیں، آپ کو یہی جو بول چال ابھی چل رہے ہیں وہ اسی حساب سے آپ کو نظر آئیں گے. تو مجھے ابھی یہ نہیں لگتا کہ اس طرح ہمیں کوئی آئینی حقوق دیں گے. ہاں اگر دیں گے تو بھی ہمیں جو آئین جو عام جو صوبوں کی ہے نا وہ یعنی کہ جو سہولیات ہے جو بھی حقوق ہیں اسی حساب سے ہمیں نہیں دیں گے، بس وہ ایز اے نام کے حد تک ہمیں دیں گے. اگر وہ ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں اگر دیں گے تو فل ہمیں صوبہ ملیں گے. یہی میرا یہ سوال یہ تھا کہ جب بھی ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بات کرتے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے روشنی ڈالی اس پر کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے. تو جب یہاں سے وفاق سے بجٹ جب پیش کیے جاتے تو مطلب تقریباً 60% آزاد کشمیر کے لیے اور 40% گلگت بلتستان کے لیے دیے جاتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ بھی دیکھو، اگر آزاد کشمیر میں دیکھا جائے تو بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں اور گلگت بلتستان میں سوائے بلتستان یونیورسٹی کے کوئی ہے نہیں. اس کا کیا ہو سکتے ہیں وجہ؟ دیکھیں یہ اگر ہم دیکھا جائے نا تو ہم عوام کی ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے عوام کی غلطی ہے. اور اگر ہم دیکھا جائیں کہ اتنا بجٹ کم دے رہے
लोग भी कोशिश करते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो एक्शन नहीं लेती। अगर हाँ आपने अगर थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही अगर इस तरह प्रोटेस्ट करें तो आपको पता है कि वो वहाँ से गायब कर देते हैं। आपको ये बाबा जान का नाम सुना होगा, बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो वहाँ से कुछ ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाएँ या कोई इस तरह कहें तो उनको थोड़ा सा वो लोग साइड पे कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह कोई मतलब फ़ायदा होगा यानी इस तरह। जी आप दोनों का थैंक सो मच। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्ताम हुआ चाहता है। और देखिए आपने अच्छी तरह से सुनी है और हमारा ये भी पैगाम है, आप किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले एक लिस्ट बनाए, उसके काबिलियत, उसके जो एक्सपेरिमेंट गुजरे हैं, तजिया जो गुजरे हैं पिछले, उनमें चेक करें तजुर्बा क्या किस हद तक आपके लिए वो सलाहियत और आपके लिए बेहतर हैं। और इसी के साथ अपने होस्ट मेज़बान हामिद हैदरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।